ایران اور پاکستان کا مسئلہ مذہبی یا مسلکی تفریق نہیں بلکہ سیاسی اور جغرافیائی حکمت عملی کا ہے۔ مسئلہ مذہب کی بنیاد پر فرقہ وارانہ تعصب یا بغض کا نہیں ہے۔ اصل مسئلہ ایران کے اس کردار کا ہے جو وہ گزشتہ 4 دہائیوں سے مشرق وسطیٰ اور اپنے ہمسایہ ممالک کے حوالے سے ادا کر رہا ہے۔ اگر ایران کا کردار صرف سیاسی ہوتا تو اس کی تعویلات کی جا سکتی۔ اگر ایران جمہوریت پسند ہوتا تو اس کی حمایت میں کوئی قباحت نہ ہوتی۔ اگر ایران کا کردار تعمیری ہوتا تو اسے سراہا بھی جا سکتا تھا۔ اگر ایران عرب و عجم کے درمیان فاصلے کم کرنے والا ہوتا تو تعریف کے مستحق ہوتا۔ اگر ایران اپنے ہمسایوں سے بھائی چارے کا سلوک کرتا تو دعائیں خیر کے قابل ہوتا۔ اگر ایران حق و انصاف کا پرچارک ہوتا تو اس کی جان نثاری کا جذبہ پیدا ہوتا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ایران کا کردار عراق سے شام، لبنان سے یمن تک خاص طور پر تخریبی اور منفی رہا ہے۔ آئیے غور کریں کہ حوثیوں کا ایران سے تعلق محض مذہبی یا مسلکی ہم آہنگی تک محدود نہیں، بلکہ ایک سیاسی اور عسکری اتحاد ہے۔ ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا جیسے مہدی فورس بھی ایک مشترکہ مشن کی علامت ہیں۔ ایرانی ولایت فقیہ کے مراجع جو حافظ اسد کو اس کے نصیری عقیدے کی بنا پر مدتوں اثنا عشریہ سے خارج کرتے رہے، بعد میں بشار الاسد کے ساتھ عربوں کے خلاف متحد ہو گئے۔ ایران نے لبنان میں اسی دہائی میں عمل ملیشیا کی بنیاد رکھی اور اس سے ایک عسکری تنازع نے جنم لیا، جس نے فلسطینی آزادی تحریک کے مرکز کو شدید نقصان پہنچایا۔ آج یہ آگ مشرق وسطیٰ کے اکثر حصوں میں پھیل چکی ہے۔ ایران نے مذہب کو سیاست میں شامل کر کے ایک ایسی فضا پیدا کی ہے جو خون ریزی اور کشیدگی کا باعث بنی ہے۔ جنرل قاسم سلیمانی، جو ایران کے قدس فورس کے سربراہ تھے، نے مشرق وسطیٰ کے مسئلوں میں یروشلم کی بجائے رقہ اور موصل کو ترجیح دی۔ قدس فورس کا ہتھیاروں کا استعمال فلسطین کی بجائے مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک میں ہوا، جہاں اس نے عرب ممالک میں خانہ جنگی کو فروغ دیا۔ یہ گروہ مسلمانوں کے اندرونی تنازعات کو ہوا دے کر نیل سے فرات تک کے علاقوں میں خون کی ندی بہا چکا ہے۔ ایران نے اپنے پڑوسیوں کے خلاف مختلف عسکری تنظیمیں بنا کر علاقے میں عدم استحکام پیدا کیا ہے۔ پاکستان میں بھی ایسے گروہ جو ایران کی حمایت سے بنے اہل سنت علماء اور حفاظ کی نسلوں کو تقسیم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ مرگ بھر امریکہ جیسے نعرے لگا کر نوجوانوں کو سیاسی اور مذہبی انتہا پسندی کی طرف دھکیلا گیا۔ وہ لوگ جو اتحاد کی بات کرتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ ایران کے سپاہ پاسداران اور قدس فورس کے مقاصد کیا ہیں۔ سلیمانی، حسین بغیری اور سلامی کی جنگیں کس کے خلاف لڑی؟ ایرانی انقلاب کے بعد سے ان کا عسکری اور سیاسی فہم کس سمت میں رہا ہے؟ وہ لوگ جو ایرانی جرنیلوں کی موت پر رنجیدہ ہیں انہیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کے نظریات کس قدر محدود اور شدت پسندانہ تھے۔ ایران نے بلوچستان میں ہزاروں بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنایا۔ شام کی خانہ جنگی میں لاکھوں مسلمانوں کی جانیں ضائع ہوئیں۔ سدانیہ سے ایمین تک بے شمار افراد ایران کی قید خانوں میں سالوں سے قید ہیں۔ اگر آج ایران کے جوہری ری ایکٹر پر حملے پر غصہ آتا ہے تو یاد رکھیے کہ 1981 میں عراق کے ری ایکٹر کو تباہ کرنے کی اطلاع کس نے دی تھی؟ آپریشن آپیرا اور آپریشن اسکاٹ سوارڈ جیسے مشن کس کی مخبری پر ہوئے؟ ایران کو عراق کے خلاف شط العرب کی جنگ میں اسلحہ کون فراہم کرتا رہا؟ ایران کانٹرا فیئر پر کبھی سنجیدگی سے تحقیق کیوں نہیں ہوئی؟ اگر ایران نے 1987 میں کعبہ پر حملہ کیا تو کیا آج اس پر تنقید کرنا ناانصافی ہوگی؟ اگر ایران نے 2001 میں کابل کی فتح کا جشن منایا تو کیا ہمیں اس پر رنج کرنا چاہیے؟ اگر ایران نے 2003 میں بغداد کی فتح کا جشن منایا تو کیا ہمیں اس پر افسوس کرنا چاہیے؟ اگر ایران نے صدام حسین کی پھانسی کا جشن منایا تو کیا ہمیں ان کے جرنیلوں کی موت پر سوگ منانا چاہیے؟ ایران اپنے کچھ کارناموں کو اپنی فتح سمجھتا ہے اور ہم ان کی شکست پر افسوس کر رہے ہیں۔ اللہ کی مدد سے ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ حالیہ تنازعات میں ہماری ایران کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے۔ ہمارا موقف وہی ہے جو قرآن مجید نے سورہ انعام آیت 129 میں ارشاد فرمایا، اور اسی طرح ہم ظالموں میں سے ایک کو دوسرے پر ان کے اعمال کے سبب مسلط کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ہم اس مشکل گھڑی میں اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اپنے تمام تر ماضی کے گلے شکوے بھول کر اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہیں۔ امن و جنگ، خوشی و غم اور مشکل و آزمائش میں ان کے ساتھ ساتھ کھڑے ہیں۔